بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب 4 رکعت والی نماز میں 3 رکعتوں میں کھڑا ہو گیا اور تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہی یاد آیا تو لوٹ آنا چاہیے، اور اسی طرح اگر تیسری رکعت کے سجدے میں یاد آیا تو کیا چوتھی رکعت ملا لے یا نہیں؟ تمام نمازوں کا حکم بتا دیں۔ فرض، سنت، نفل۔ عمار غزالی، اعظم کا۔ عمار صاحب، تیسری رکعت میں اگر کوئی شخص کھڑا ہو جائے اور کھڑے ہونے پر یاد آئے کہ میں نے دوسری رکعت پر قاعدہ نہیں کیا ہے تو اب کیا کریں؟ تو ایسی صورت میں اگر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو رہا تھا اور ابھی بیٹھنے کے قریب تھا کہ یاد آ گیا تو بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھنے کے قریب نہیں بلکہ کھڑے ہونے کے قریب ہے، اب یاد آیا تو اب کھڑا ہو جائے، کیونکہ قیام فرض ہے اور دوسرا قاعدہ جو پہلا قاعدہ وہ واجب ہے، لہٰذا اعلیٰ سے ادنیٰ کی طرف نہیں جایا جائے گا۔ اب تیسری رکعت آپ کی شروع ہو چکی ہے، آپ تیسری رکعت پڑھیں، یا تیسری رکعت کے سجدے میں یاد آیا تو بھی اب آپ کو لوٹنا نہیں ہے، آپ اپنی 4 رکعت پوری کر لیں۔ 4 رکعت پوری کرنے کے بعد چونکہ قاعدہ اولیٰ ترک ہوا ہے جو واجب تھا، واجب کے چھوٹنے کی وجہ سے سجدہ سہو کر لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ یہی حکم ساری نمازوں کا جو 4 رکعت والی ہے، فرض ہو چاہے سنت ہو۔ کیا اس شخص کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں جس کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن زمین اور زیور ہے جو صاحب نصاب تک پہنچتا ہے؟ کیا اس کو زکوٰۃ دینا صحیح ہے؟ سفر کا مسئلہ بتا دیجئے، کتنے کلومیٹر پر نماز قصر ہوتی ہے؟ فیضان جونپور سے۔ بھائی پہلا مسئلہ جو آپ نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی شخص کے پاس اتنا زیور ہے کہ وہ صاحب نصاب ہے تو پھر ایسے شخص کو آپ زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے کے لیے ضروری ہے کہ وہ صاحب نصاب نہ ہو بلکہ مستحق زکوٰۃ، اور مستحق زکوٰۃ وہ ہے جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا دونوں کو ملا کر کے اتنی مالیت نہ ہو جو چاندی کے نصاب تک پہنچ جائے۔ لہذا اگر کسی کے پاس اتنی مالیت کا زیور بھی ہے تو پھر ہم اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ اور سفر کا مسئلہ بتا دیجئے کتنے کلومیٹر؟ 77 کلومیٹر کے اوپر علماء نے لکھا ہے۔ 77 کلومیٹر کا اگر کوئی ارادہ کرے اور اپنی آبادی اور بستی سے باہر نکل جائے تو پھر مسافر ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں 4 رکعت والی جو فرض نمازیں ہیں، 4 رکعت والی جو یعنی ظہر کی نماز اور عصر کی نماز اور عشاء کی نماز، 4 رکعت والی فرض نماز، اسے 2 رکعت پڑھے گا، اور بقیہ جو ہیں واجب کو تو پڑھنا ہے، اور جو نمازیں ہیں سنت اور نوافل ہیں ان کے لیے آپ کو اختیار ہے۔ اگر آپ ایسا فرصت میں ہیں اور آپ کے پاس موقع ہے اور کوئی جلدی نہیں ہے تو آپ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے، اور اگر آپ جو ہے فرصت میں نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کریں گے، آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، ایک سوال ہمارے پاس 20,000 روپیہ ہے، اگر ہم نے ان پیسوں میں 1 یا 2,000 روپیہ سٹے کا یا حرام کا ان پیسوں میں ملاوٹ کر دیا تو وہ سارا پیسہ حرام ہو جائے گا یا نہیں؟ پلیز تفصیل سے بتائیں۔ صدقات حسین، یوپی سنبھل اتر پردیش سے۔ دیکھیں، اس میں 2 چیزیں، ملاوٹ میں 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو ایسی ملاوٹ ہوتی ہے کہ وہ اس کے سارے اجزاء ایک دوسرے میں مل جائیں، جیسے آپ کے پاس تیل ہے اور کوئی حرام تیل لا کے اس میں ڈال دے تو تیل تو پورے میں شامل ہو گیا، یا دودھ ہے اب دودھ میں تھوڑا سا بھی حرام ڈال دے تو جیسے ایک قطرہ بھی پیشاب کا آپ کی پوری ایک بالٹی میں ڈال دیا جائے تو وہ پورا ناپاک ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس میں تحلیل ہو جائے گا۔ لیکن ایک وہ ہوتا ہے جو تحلیل نہیں ہوتا ہے، جیسا پیسہ ہے آپ کا، تو اگر 20,000 روپے میں آپ نے 2,000 ملا دیا ہے تو یہ ایسا نہیں کہ اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا، اس کو الگ کیا جا سکتا ہے۔ لہذا جسے الگ کیا جا سکتا ہے وہ حرام مال کو الگ کر دیجئے، حلال مال آپ کا حلال رہے گا، حرام مال کو اس سے آپ الگ کر دیجئے، وہ آپ کا حلال رہے گا۔ لیکن اگر اس کو ملا کر کے آپ نے کوئی سامان خرید لیا، جیسے فار ایگزامپل 10 درہم کا آپ نے کوئی کپڑا خرید لیا، ایک مشکات کی روایت بھی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جس نے من اشترى ثوبا ب10 دراہم، جس نے کوئی کپڑا خریدا 10 درہم کے اندر، اس میں 9 درہم حلال ہیں لیکن 1 درہم کیا ہے؟ حرام ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ پورا کا پورا حرام، اس میں حرام کی کیا ہو جائے گی؟ آمیزش ہو جائے گی۔
اس لیے اس سے بچنا ہے، تو اب اس کو الگ نہیں کر سکتے۔ لیکن ابھی آپ نے پیسے کا مسئلہ پوچھا تو پیسے کو تو الگ کیا جا سکتا ہے، اس لیے آپ 2000 کو اس سے الگ کر دیں، 20,000 آپ کا پاک رہے گا۔ السلام علیکم، محمد فردین تاڑ تلا جونپور سے ہیں۔ مفتی صاحب، ہم ممبئی میں لائٹ وائرنگ کا کام کرتے ہیں مگر سائٹ پر نہیں جا پاتے ہیں۔ مالک کا کہنا ہے کرتا پاجامہ ٹوپی اتارو تب لے کر چلیں گے، آپ بتائیں کیا کریں؟ مالک مسلمان ہے۔ دیکھیں بھائی، کرتا پاجامہ اور ٹوپی پہننا یہ حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ جو ہے سنت کے خلاف ہے، صالحین کا لباس نہیں ہے، صالحین کا لباس نہیں ہے۔ علماء اور صالحین کا جو لباس ہے اسے آپ کو اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن اب ایسی صورت کے اندر کہ آپ کی جاب کا مسئلہ ہے، روزی کا مسئلہ ہے، آپ کے پاس مجبوری ہے، تو ایسی صورت میں حرام کام تو نہیں ہے نا۔ حرام کے اندر کیا مطلب؟ پینٹ ایسی نہ پہنے کہ وہ پینٹ اتنی چست ہو کہ اس سے اعضاء کی نمائش ہوتی، جو اعضائے مستورہ ہیں، جو سطر ہے، وہ اس کی بناوٹ اور ساخت ظاہر ہوتی ہو تو پھر وہ تو ناجائز ہے۔ لیکن ایسی پینٹ ہے جو ڈھیلی ڈالی ہے، ایسا شرٹ ہے جو ڈھیلا ڈالا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو ایسا شرٹ اور ایسا پینٹ پہننا یہ حرام نہیں ہے، جائز ہے، البتہ ناپسندیدہ ہے، صالحین کا لباس نہیں ہے۔ تو اس لیے بدرجہ مجبوری آپ کے لیے گنجائش ہے کہ آپ جب تک کام کرنا ہو آپ ایسا شرٹ یا پینٹ پہنیں کہ جو ٹائٹ نہ ہو اور چست نہ ہو، جس سے اعضاء کی نمائش ہوتی ہو، اور جب کام ختم ہو جائے تو پھر آپ اپنا کرتا پاجامہ پہن لیں۔ ہاں البتہ کوئی عالم ہے، حافظ ہے، تو اس کو اس کا مشورہ نہیں دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء اور حفاظ کے لیے اور دیندار حضرات کے لیے چاہیے کہ وہ صالحین کا لباس ہی کیا کریں؟ صفتاً کریں۔ ایسی صورت میں وہ اس سے احتراز کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔